کہ قرآن مجید کا نزول کوئی معمولی بات نہیں ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وہ کلام ہے جس کے بارے میں علماء کرام نے احادیث کے حوالے سے ہمارے سامنے بات رکھی ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید کی کسی بھی آیت کو نازل کرنا چاہتا، اور قرآن مجید ناظرین کرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے، یہ یقین مجھ کو آپ کو رکھنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کلام فرمایا جبریل علیہ السلام کی طرف، اور جبریل علیہ السلام وہ وحی لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ جاتے. اور جب جبریل علیہ السلام لیتے کوئی معمولی بات نہیں تھی. عزیزان ملت، قرآن مجید کا نزول ہوا تو کب؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ قرآن مجید رمضان کے مہینے میں نازل کیا گیا. گویا پہلی وحی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رمضان کے مہینے میں نازل ہوئی. ایک دوسرے مقام پہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. اس کی تفسیر میں بعض علماء کرام نے یہ کہا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے زمین اور آسمان کی تخلیق کرنے سے 50,000 سال پہلے لوح محفوظ بنایا. ایک ایسا مقام آسمانی دنیا میں اللہ سبحانہ وتعالی نے تخلیق کیا جو لوح محفوظ کہا جاتا ہے، جس میں قیامت تک ہونے والی تقدیر لوگوں کی لکھ دی گئی، جس کو مقادیر کہا جاتا ہے. تورات اسی کے اندر، قرآن مجید اسی کے اندر، ہر چیز جو اللہ سبحانہ وتعالی کے منشی اور ارادے ہیں ساری چیز لوح محفوظ میں اللہ سبحانہ وتعالی نے محفوظ کر دی. تو گویا علماء کرام نے کہا جب قرآن مجید کا نزول ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو دھیرے دھیرے 23 سال میں قرآن مجید نازل ہوتا چلا گیا. لیکن لیلۃ القدر میں ہم نے قرآن کو نازل کیا. اس کی بعض علماء نے تفسیر اس طرح کی کہ پورا قرآن مجید لوح محفوظ کے نیچے بیت العزہ جو مقام ہے، وہ مقام جہاں جبریل علیہ السلام کھڑے ہو کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے وہی سنتے اور لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچاتے. قرآن مجید ایک ساتھ بیت العزہ پہ نازل کیا گیا، اور وہاں سے 23 سال کے مرحلے میں تھوڑا تھوڑا جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے چاہا ویسا جبریل علیہ السلام کے ذریعے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا دیا. ناظرین کرام، یہ قرآن مجید کا نزول کوئی آسان بات نہیں ہے، اس لیے کہ اگر ہم جب تک ان باتوں کو سمجھے نہیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ بڑے منشوں کو سمجھنا بڑا مشکل ہے. یہ مزاج یہ تھا کہ جب کبھی جبریل علیہ السلام کی طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی وحی پہنچانا چاہتے جو وہ لے جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچاتے تو علماء کرام نے کہا کہ جبریل علیہ السلام بیت العزہ پہ آ جاتے، اور جب بیت العزہ پہ آتے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کلام کرتے، اس وحی کو کلام کے ذریعے اپنے کہتے جبریل علیہ السلام کو. تو مزاج کیا ہوتا؟ علماء کرام نے کہا جب پہلی مرتبہ جبریل علیہ السلام اس وحی کو سنتے تو آپ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر جاتے. اللہ اکبر! کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام جب پہلی مرتبہ نازل ہوتا تو جبریل علیہ السلام برداشت نہ کر سکتے اور بے ہوش ہو کر گر جاتے. دوبارہ ہوش میں آتے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے اندر اتنی طاقت ڈالتے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام کو سنے، برداشت کر سکیں، اور اس کلام کو سنتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد سے اور لیتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ جاتے. اور عزیزان ملت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی کا پہنچنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. 6 الگ الگ طریقوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کا نزول ہوتا. ایک تو ایسا ہوتا کہ جب جبریل علیہ السلام آتے تو گھنٹی کے ٹن ٹناٹن کی آواز کی طرح جو سو آوازیں آتی. یہ ایسی شکل ہوتی کہ سردی کے دن ہوتے، جاڑے کے دن ہوتے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اس قسم کی وحی کا نزول ہوتا، قرآن مجید ایسی شکل میں ایسی حالت میں جب نازل ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک سے پسینے چھوٹ جاتے. جاڑے کے دن ہوتے لیکن پسینے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوٹ جاتے. کبھی ایسا ہوتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند میں کوئی بات ڈال دی جاتی. وہ نبی انبیاء کے جو خواب ہوتے ہیں وہ بھی ایک قسم کی وحی ہوتی ہے. کبھی ایسا ہوتا کہ جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آتے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل کرتے. اس طرح 6 الگ الگ طریقوں سے وحی کا نزول ہوتا. کبھی ایسا ہوتا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جیسے موسیٰ علیہ السلام سے تورات کے نزول کے وقت ڈائریکٹ کلام کیا تھا، اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معراج کے موقع پر ڈائریکٹ جو سو وحی سنائی. اس طرح 4تھا طریقہ ہے. اس طرح 6 الگ الگ طریقوں سے وحی کا نزول ہوتا چلا جاتا. عزیزان ملت، جبریل علیہ السلام کی وہ کیفیت ہوتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت ہوتی. لیکن ناظرین کرام، میں اپنے لیے سوچوں، آپ کے لیے اس بات کا جائزہ لیں، کیا قرآن مجید کیا آج ہم نمازوں میں جب سنتے ہیں، کیا قرآن مجید جب ہم آج ہاتھ میں لے کر پڑھتے ہیں تو کیا ہماری بھی وہی کیفیت ہوتی ہے
جو سو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سو کیفیت تھی. کیا وہی دلچسپی سے ہم قرآن مجید کو سنتے ہیں؟ کیا وہی دلچسپی سے ہم قرآن مجید کو پڑھتے ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ قرآن پڑھنے بیٹھتے مکے میں اپنے گھر کے صحن میں تو آس پاس کے پڑوس کے عورتیں اور بچے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پڑھتے وقت اتنا روتے کہ ان کے روتے ہوئے ان کو سن کر آ کر وہاں کھڑے ہو جاتے، ان کو قرآن سنتے. قریش کے لوگوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا، اے ابو بکر صدیق قرآن یہاں پڑھنا بند کر دو، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ تمہارے قرآن پڑھنے کے طریقے کی وجہ سے ہماری عورتیں اور بچے کہیں اسلام قبول نہ کر لے. اس کیفیت کے ساتھ، اس تقوی کے ساتھ، اس اخلاص کے ساتھ، اس توجہ کے ساتھ صحابہ قرآن پڑھا کرتے. جبرائیل علیہ السلام کی کیفیت ہوتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت ہوتی. لیکن آج مسلمانوں کا مزاج یہ ہے، آج مسلمانوں کی کیفیت عدیدہ نہیں مل جاتی ہے. عورتیں ہیں تو گھر میں جھاڑو مارتے ہوئے قرآن کو سن لیتے ہیں، عورتیں ہیں تو گھر میں بچوں کا ٹفن بنتے ہوئے، بچوں کو اسکول کا ڈریس پہناتے ہوئے قرآن کو سن لیتے چلے جاتے ہیں. یا کبھی آپ جو سو کار چلاتے ہوں گے تو آپ کی توجہ کہیں اور ہوگی، قرآن کہیں اور چلتا ہوگا. آپ کبھی قرآن لگاتے ہوں گے تو اپنی دکان پر لگا دیتے ہوں گے اس کیفیت کے ساتھ کہ دکان میں برکت آ جائے. لیکن آپ کسٹمر سے بات کرتے ہوں گے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا جب کبھی قرآن مجید تمہارے سامنے پڑھا جائے خاموش رہو اور توجہ سے سنو، اس لیے شاید کہ تم پر رحم کر دیا جائے. تو عزیزان ملت، قرآن مجید کو جب ہم متوجہ ہو کے سن سکتے ہیں اسی وقت لگایا کریے. اس طرح قرآن مجید کا مذاق ہماری زندگی میں نہ ہو، اس طرح مکمل کیفیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، کنسنٹریشن کے ساتھ، تقوی کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کلام کو مجھ کو اور آپ کو سننا بھی چاہیے، مجھ کو اور آپ کو پڑھنا بھی چاہیے. عزیزان ملت، قرآن مجید کا احترام کرنا سیکھے. یہ مذاق نہ بناتے چلے جائیں کہ ہم جو سو آڈیو لگا دیے اور اپنے کاموں کے اندر مصروف ہے، یہ سوچ کر کے دکان میں برکت آ جائے گی، یہ سوچ کر کے گھر میں برکت آ جائے گی. اس کلام کو پڑھ کر ہماری زندگیوں میں برکت لانا ضروری ہے. جب تک کہ ہم اس کلام کو پڑھ کر سمجھیں گے نہیں، آپ زندگی میں ویسی برکت کی امید مت رکھیے جیسے کہ آپ کے گمان میں برکت کے جو سو خیالات ہیں. عزیزان ملت، یہ کلام اللہ سبحانہ تعالیٰ کا آیا ہے، بے شک اس کا پڑھنا ثواب ہے، اس کے ایک ایک حرف پہ ثواب ہے. الف لام میم یہ ایک حرف نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے. ہر حرف کی تلاوت پر 10 نیکیاں لکھی جاتی ہے. لیکن عزیزان ملت، یہ نیکیاں تو انشاءاللہ ملتے رہے گی، لیکن جو بنیادی مقصد ہے قرآن مجید کے نزول کا، وہی مقصد ہے کہ میں اور آپ اپنی زندگیوں میں وہ چینجز لائیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں.